اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ورسالت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجدود قویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات صلی اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین منتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات قدری بلند کریں کہ آپ کی صلوات ملائکہ شامل ہو جائیں صلی اللہ محمد آل محمد حاضرین اکرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آلہ عزیزان مظلوم کربلا یہ صرف آج کے دن کی میری چوتھی مجلس ہے نیٹ پہ ساری موجود میں مشکور و ممنون ہوں اپنے برادر عزیز کا جنہوں نے مجھے موقع تاج نواز دعا گو ہوں اللہ میرے بیٹے ذیشان عباس کا یہ عظیم سے خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چونکہ انتظامیہ سے ہمارا وقت ہے اور وقت کے اندر مجلس کو مکمل ہونا ہے کوئی لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کر سکوں گا جتنا انہوں نے وقت دیا ہے اس سے 1 منٹ بھی میں تجاوز نہیں کروں گا تھوڑی بیٹے سے اس کا ایکو کی آواز پڑے پہلا جملہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہم پہ الزام نہ لگتے ہیں کہ ہم علیہ السلام کو نبی سے بتاتے ہیں اگر پہلے جملے پہ معراج نہ ہو تو طریق انوکھا نہیں کیونکہ خطیب وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو اس نے کتنا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے کافر ہے وہ بندہ جملہ پورا ہونے دینا کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے ہائے 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 نہ جو ہے نا آج بھی آپ کو شامل جناب سیدہ صاحب دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی یا محمد جناب سیدہ بس میری گفتگو کا آغاز ہو گیا چونکہ وقت دیکھتا نہیں ہے ورنہ میں قرآنی گفتگو کرتا ہوں آرام آرام سے آؤ میرے مسلمان بھائیو مانتے تم بھی نبی کو ہو توجہ ہو گئی جی مانتے تم بھی نبی کو ہو مانتے ہم بھی نبی کو ہیں کلمہ تم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو اور شکریہ بیٹا کلمہ ہم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں لیکن رب محمد کی قسم آپ کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا ہی فرق ہے تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ آہا آہا مولا کو سلام رکھے جناب سیدہ کو سلام رکھے بسم اللہ حیدری حسین بادشاہ کو سلام رکھے ایک اتنی بلند صلوات پڑھے کہ معراج ہو جائے بسم اللہ حضور والا والوں کو سوال ابھی تک دنیا کو جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے میں لائیو کہہ رہا ہوں کیمرے میں اور میں نے کبھی شیعہ سنی کو لگایا نہیں میں پیر محل میں شیعہ سنی کو ملانے آیا مگر حق بات ضرور کروں گا جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے میں نے وہ بالکل بات نہیں کرنی میں نے تمہارا معیار چیک کرنا ہے نہ اچھل کے ادھر نہ اچھل کے ادھر یہ ممبر رسول ہے یہ کرتبی اگاہ نہیں جس میں کھیل تماشا کیا جائے جملہ ایک کہوں گا صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں تھوڑی بیٹی آواز کرے آپ کو ایک کو بہت اچھے میں سکتا ہوں مسلمانوں جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی کا ہے ہائے 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 پتہ نہیں کچھ بڑا سمجھا ہے کیا کہنے معراج ہو گئی آگ بھی آپ کو سمجھ سے اللہ میرے بھائی کو زندگی دے
آہا آہا جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں. میں تو آپ کے نعروں کا بھی انتظار نہیں کر رہا. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں، جھگڑا حکمران اور کل ایمان کا ہے. جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں، جھگڑا روایت اور آیت کا ہے. مجھے رب مصطفیٰ کی قسم اتنی مجلسیں پڑھنے کے بعد کلیجہ رکھنے لگاؤ. آج سعودی عرب کے حرام دودھ میں پھل پھل کر علی کے شیعوں کو کافر کہنے والے ابو جہلوں کی اولادوں، ہم نے علی اور ولی اللہ عجائب گھر سے نہیں لیا، ہم نے علی اور ولی اللہ مفتیوں سے نہیں لیا، ہم نے علی اور ولی اللہ اباؤں سے نہیں لیا، ہم نے علی کی ولایت اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور قدیر کے اعلان سے. تو یہ بولنے والا باقی بھی آپ سے مل کے سارے مانتے تم بھی رسول کو ہو، مانتے ہم بھی رسول کو. لیکن مائی سویٹ ڈیئر مسلم بردرز، تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے. میں کبھی اتنی تیز تقریر نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں میں تھوڑے وقت میں کم از کم تمہیں 2 گھنٹے کا عنوان دے کے جاؤں. مانتے تم بھی نبی کو ہو، مانتے ہم بھی نبی کو ہیں. کلمہ ہم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں، کلمہ آپ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو، مگر آپ میرے نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے. ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. میرے بھائی کا اسم گرامی حضور سجاد جعفری بھائی اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. میں اپنے منہ سے کبھی تعریف نہیں کرتا، تعریف صرف آل محمد کی ہے. میں آل محمد کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. پاکستان کے انٹرنیشنل میڈیا پر، پی ٹی وی ہوم پر جو میں نے مجلس پڑھی ہے اپلوڈ ہو چکی ہے. آپ ذرا دیکھیے گا میرے سنی بھائیوں کے میسیجز کی لائن لگی کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے ہمیں قرآن کے منہ سے بتایا ہے کہ میرا رسول کیا ہے. میں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، پیر محل والوں، پیر علی کا واسطہ اس کو اپنے لوح محفوظ پر محفوظ کر دینا. کافر اسے کہتے ہیں جھوڑا پورا ہونے دینا. کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کی جان پہ حملہ کرے. کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کی جان پہ حملہ کرے. اور منافق اسے کہتے ہیں جو نبی کی شان پہ حملہ. آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کیوں سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبات بڑی آل محمد بھائی. میرے ساتھ کوئی نانے والا نہیں ہوتا. میری برادری بھی تم ہو، میرے سپورٹر بھی تم ہو. میں خود بسم اللہ بسم اللہ میں خدا کی لعنت بھیجتا ہوں. یا علی، ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس ملعون پر جو امام حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگ لائے. غیروں نے دھوکہ دیا، تم نہ دو. یہ منبر حسین ہے، علی کی پاکیزہ شہزادیوں کی. دعائیں لو، دعائیں نہ لو. ہمارا علی علی ہے. ہمیں علی کو منوانے کے لیے کرائے کے لوگ نہیں چاہیے، عقیدہ ابو ذر کے پر چاہیے. ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا میں جانتا ہوں لابی سسٹم ہے، لیکن میں اپنے حسین پہ یقین رکھتا ہوں. بسم اللہ. حیدری کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کی جان پہ حملہ کرے. منافق اسے کہتے ہیں جو میں نے نبی کی بولو سارے شان پہ حملہ کرے. رہا یہ مسئلہ کہ بھائی شیعہ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں. بیٹا تھوڑی اور آواز کھولے، مولا آپ کو زندگی صحت اسلام دے. جب اسے جھولا خریے کریں. شیعہ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ 2 وجہ سے کرتے ہیں. جی ویسے تو میرے نبی نے بہت وجوہات بتائی، وقت نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر ہم علی علیہ السلام اور علی علی 2 وجہ سے کرتے ہیں. پہلی وجہ تاکہ کوئی انسان ہمارے شجر نسب کی طہارت میں شک نہ کرے. اللہ اکبر. خدا کی قسم، مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی، مجھے قسم ہے 12 اماموں کی، مجھے قسم ہے 14 معصوموں کی، مجھے قسم ہے آدم کی نبوت کی. میرے بزرگوں پہ کوئی پابندی، بزرگ سے دعا فرمائیں گے جتنے میرے جوان ہیں پیروں پہ کھڑے نہ ہوں تو پھر میں بیوی کا نوکر نہیں. دعویٰ نہیں ہے، تھکا ہوا مجھے بلایا ہے. سجاد جعفری بھائی مولا آپ کو سامر کر
مجھے قسم ہے آدم کی نبوت کی، نوح کی نجابت کی، ابراہیم کی خلت کی، اسماعیل کی ذباحت کی، عیسیٰ کی روحانیت کی، موسیٰ کی کلمائی کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن کی، ختم نبوت کی، علی کی ولایت کی، سیدہ کی طہارت کی، حسن کی حسن کی، حسین کی شہادت کی، سجاد کے سجدوں کی، باقر کی ایمانداری کی، جعفر کی صداقت کی، مرسی کاظم کے صبر کی، رضا کے موعظوں کی، تقی کی دکھاوت کی، نقی کے دکھاوت کی، حیبت عسکری کی، غیبت مادی کی، تھا کون میں جانا کرامت و زیدری، آج پیر محل کو غدیر کا میدان نہ بنائے تو علی کا نوکری، رب علی کی قسم، نبی کا دشمن کافر کہلاتا ہے، اللہ کا دشمن مشرک کہلاتا ہے، علی کا دشمن حرامی کہلاتا ہے۔ یہ میں نے جذباتیوں کے لفظ نہیں کہا، کیمرہ ایک نہیں دو لگے ہیں، تین ہیں، یہ میں نے جذباتیوں کے لفظ نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے میرا معزز لکھنے والا کہے کہ شیعوں کے انقلابی خطیب آیا تھا، اس نے کہا کہ علی کا دشمن بے ولد ہے، وہ ولدیت میں لا شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ علی کا دشمن ولدیت میں لا شریک نہیں ہے۔ مجھے قسم ہے اسی میرے پاک علی کی، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے صرف ترجمہ کیا ہے۔ یہ حدیث معزز حدیث محترم ہے میرے رسول کی، ذرا 2 منٹ حدیث سے سن لیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت ولیہ، مجھے شیعوں میں ترجمہ کرنا پڑے گا، یا علی انت ولیہ و وسیہ و اخیہ فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت سید العرب، یا علی انت کاشف القرب، یا علی انت عین اللہ۔ کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ یا علی انت عین اللہ، یا علی انت لسان اللہ، یا علی انت حجت اللہ، یا علی انت ولی الامر، یا علی انت سید العرب، یا علی انت کاشف القرب، یا علی انت ولی، یا علی انت بوتراب۔ اسی میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یحبک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت کرے گا جو حلالی ہوگا، تم سے بغض رکھے گا۔ کوئی ہے بولنے والا؟ پاک بی بی سلامت، جناب سیدہ سلامت۔ سلامت۔ میں جب اندر داخل ہو رہا تھا تو میرے چند جوان ملے، انہوں نے کہا کہ کرامت عباس صاحب، ہم آپ کی زبان سے جناب ابو طالب علیہ السلام جگہ جگہ سنتے ہیں، آج آپ پیر محل میں آئے تو عظمت ہے ابو طالب علیہ السلام کا، کوئی جملہ کہہ دیں؟ میں کہہ دیتا ہوں، جملہ ایک کہوں گا، امام بارگاہ پہ لکھا نہ جائے تو میں بی بی کا نوکر ہی ہوں، میں کسی کے ٹکڑے چلا کے نہیں پڑھتا۔ یاد رکھو عقل کے یتیموں، مذہبی اداکاروں، شکیفے کی پیداواروں، مذہبی اداکاروں، شکیفے کی پیداواروں، روایت کے ذریعے اپنے قد بلند کرنے والوں، امیر شام کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والوں، ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، ابو طالب کلمہ پڑھنے آیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آپ تھک گئے ہو میرے جوانوں۔ خوشحال بادشاہ جناب سیدہ خوشحال، ایک بار آپ کا صلوات پر یا محمد۔ میرے استاد محترم علامہ سید عرفان حضرات شہید کراچی والا، جن کی دعاؤں کا ثمر ناصر عباس اور کرامت عباس ہے۔ جب تک
ظاہری طور پہ وہ بھی زندہ رہا، اس نے بھی حق نہیں چھپایا. جب تک قبر کی آخری رات نہ آ جائے قیامت بس کر سکتا ہے، حق نہیں چھپا سکتا. اب میں پیر محل میں شیعت کے قومی اتحاد اور غدیر کی فضا چاہتا ہوں. پہلے مجھے 4 آیتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، عمل والے شاعر کی قسم. کتنی قسمیں اٹھائی اللہ نے؟ بولو سارے بھائی یاد کریں گا، میرے تو متوجہ. کتنی قسمیں اٹھائی؟ 4. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم. ایک بلند صلوات پڑھی. بسم اللہ. مولانا جعفر جدوئی صاحب مولا زندگی سے اسلام کے نام فرمائے. جہاں جہاں بھی جگہ ملتے تشریف رکھتے جائیں. ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ میراج ہو جائے. جب بھی اپنے استاد کا جملہ پڑھوں نام لے کے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے بیوی نے اپنا رزق مزاح کیا. کیا کر رہا ہے؟ تیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، عمل والے شاعر کی قسم. اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا مجھے ان سب کی قسم. یہ دہلی میں بمبے کے امام بارگاہ میں سرکار علامہ سید عرفان آزادی شہید نے چیلنج کیا تھا، جس کا آج تک ڈکوری ملا جواب نہیں دے سکا. مدار کو سامر کر دل کی قسم، زیتون کی قسم، کلیجہ دینے لگاؤ، طور سینہ کی قسم. ہم نے انسان کو اصل تقویم پیمانے پر پیدا کیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اے عملہ کے چاہ پھر نبی پہ جو نہ بولا مسلم آبادی کو بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات میں بولے علی کے صرف 2 مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا پتہ نہیں کوئی بات کر رہا ہے. اگلا جانا پارٹی کسی کا نہ بننا، علی کے شیعہ بننا. حسین بادشاہ آپ کو سامنے، میرے باپ بھی بہنیں پڑھنے میرے بھائی ہے، جناب سید آپ کو سامنے تھے. دل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ میں بڑے دھیمے لہجے میں، نتیجے پر میں بھی اپنی جان دوں گا آپ بھی جان دیں. شاید آخری جملہ، کوئی مقابلہ نہیں، میں بانی سے تعاون کرنے والا بندہ ہوں، جتنا ٹائم دیا اتنا ہی پڑھوں. یا رسول اللہ یہ آسن تقویم پیمانے سے کیا مراد؟ امنہ کے چاہ سر کائنات فخر موجودہ کونین کا زہرا کے بابا پہلے غسل جواب مجموع غیرت و کمال باقی سبل صغیرات عرب کے سلطان رہی کے ترجمان رہبر شریعت پیغام حریت دانائے صبر مولائے قل عشق افضل حسن افضل نور افضل خلق افضل خلق افضل شرف افضل طاہا یاسین سراج منیر مجید اور میرے کھول دے آواز یا رسول اللہ اصل تقویم پیمانے سے مراد کیا ہے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے میرے رسول سے سوال کیا. تو جو ہے میرے بچوں یہ خاموشی نہیں. میرے رسول فرماتے ہیں اللہ نے کسی انسان کو، میرے پیارے بھائی، اللہ نے کسی انسان کو پیمانے کفر پہ پیدا نہیں کیا. یہ قضاء و قدر کا بہت بڑا عنوان ہے، پھر کبھی حاضر ہوا تو اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. بھائی اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا، ورنہ بڑے بڑے کافر قیامت کے روز کہہ دیتے یا اللہ تو خالق ہے ہم محتاج ہیں، تو نے چاہا میں کافر بن جاؤں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے کہا میں نے کافر پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے فطرت اسلام پر پیدا کیا، اب تجھے پالنے والا مذہب دیتا ہے. آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے بولنے والا، ابھی رکنا میرے چلا لو. اللہ اکبر. ہم ذاکر ذبح ہوئے اشرے پاک پاک اور سفر کر پالنے والا اسے مذہب سے پالنے والا عیسائی ہو، بچہ عیسائی بن جاتا ہے. اچھا میں نے نہیں کہہ رہا کھڑے ہو جاؤ 50-60 نعرے لگاؤ، زبردستی کھڑا کیا تو کیا ہو نا، قسم سے کھڑا کیا تو کیا کیا. مزہ تو تب ہے ابو طالب علیہ السلام کی ولایت تمہارے ذہن میں کوثر بن کے اترے
علی کے پاک بابا کو سلامی دینے کے لیے میری بیٹیاں بیٹھی رہے، جوان جتنے ہیں پنجوں میں کھڑے ہو کر فیصلہ کرے پیر محل میں کا پالنے والا بچے کو مذہب دیتا، پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے، پالنے والا سکھ ہو بچہ سکھ بن جاتا ہے، پالنے والا شیعہ ہو بچہ شیعہ ہوتا ہے، پالنے والا سنی ہو بچہ سنی ہوتا ہے، جیسا پالنے والا ویسا پالنے والا۔ آج سعودی عرب کے ایمانوں سے لے کر نجدیوں کے نخلستانوں تک، نجدیوں کے نخلستانوں سے لے کر پاکستان کے چناروں اور پہاڑوں تک ماں نے بیٹا نہیں چلا تو اس چیلنج کو چیلنج کرے تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک قتیبہ بنا ایک شیبہ بنا، دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا ایک علی بنا۔ باقی بھی سوال جناب سیدہ صاحب حیدر حیدر ہاتھ اٹھا دکھائے۔ مل کے سارے بس آخری جملہ پھیلائے، یا علی یا علی یا علی مدد۔ میں اپنے وقت میں بھی وقت چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی آگے جانا ہے جناب سیدہ کے بعد، یقیناً بھائی نے بھی پڑھنا ہو۔ دو بچے اب جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ذہین استاد کے ذہین شاگرد نے کیسے سنسر کیا۔ دو بچے ابو لہب نے پالے، ایک عتائبہ ایک شائبہ، دونوں کافر۔ دو بچوں کی پرورش سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایک احمد مجتبیٰ ایک سید العولیہ۔ عقل کے یتیموں تمہیں پتہ نہیں چلا ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ جس کے دو ظلموں پہ نبوت اور ولایت جوان ہو اسے ابو طالب۔ ہائے 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 تو یہ بولنے والا آخری جملہ بس بس ایک منٹ سارے نالے کو چاہتے ہیں جی بسم اللہ۔ آخری جملہ بھائی جعفر جتوئی بھی جانتے ہیں، پاکستان کے ہر خطیب ذاکر جانتا ہے۔ اللہ میرے اس بزم کو سلامت رکھے، امام حسین کے ذاکرین کو، بی بی کے خطباء کو میرا پاک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ان سب سے چھوٹا ہوں، حقیر پر تاثیر ہوں، میری پاک بی بی میری مدد فرماتی ہیں، بس میرے لیے کافی ہے۔ آخری جملہ ہے فضائل کا، دو لفظ مسائل کے اور ممبر ان کے حوالے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا بھائی دیکھیے بحث بہت ہو گئی، مباحثے بہت ہو گئے، یہ آپ کے پاکستان کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ کے فرزند پاکستان کے جملے انڈیا میں شبیر وارسی نے پڑھے ہیں، مگر سجدہ اسے ہے جسی کا ہو۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے پرچار کیا۔ آؤ میرے مسلمان بھائی، بحث کس بات؟ میرا سلام اور سنیوں پر جنہوں نے 10 محرم کو جگہ جگہ سبیلے لگا کر ثابت کر دیا ہم سنی ہیں یزیدی نہیں ہیں۔ ہائے 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 خراج پیش کرتا ہوں جو ہمارے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہیں۔ ایک جملہ سنیں، جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ وہ جملے ہیں، اب میں یہ سر میں نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ ہم مولوی لوگ سریلے نہیں ہوتے، یہ ذاکرین کا کام ہے، صرف نثر کروں گا۔ میرے سنی بھائیوں کی مجھے ایک نعت بڑی پسند ہے۔ دیکھو بلایا مجھے تشیع نے، نظر نیاز تشیع دینے، لیکن میں ایک انٹرنیشنل میسیج دے رہا ہوں، کیمرے 4 سے لگے ہوئے تاکہ ہمارے شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ وہ فرماتے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو اس پر سلام، اگر وہ چلے گئے تو ان کی قبر پہ اللہ رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، کیا بات، پیر محل والوں اپنے حق ادا کریں، مجھ سے پڑھنے کا حق ادا نہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں، کہیے ذرا عبادت ہو جائے گی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا، کیونکہ میں حضور کا نام لوں تو مجھے اٹھنا پڑے گا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ جوڑے، مجھے اپنے جوانوں پہ یقین ہے، پیر محل کے غیرت مند شیعہ مسلمانوں پہ یقین ہے، سنی مسلمانوں پہ یقین ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری پاک بیوی نے چاہا تو میں جو چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ہوگا۔
اور میرے جوان اتنا تاریخی استقبال کریں گے کہ پورا ایک سال پیر محل کے در و دیوار پیر علی کی محبت میں، اس کے بابا کی محبت میں گونجتے رہیں گے۔ مولا آپ کو زندگی دے۔ میری گزارش ہے فضائل میں بھی میری بیٹیوں کے سر سے چادر نہ اترے۔ یہ مذہب شیعہ کی حقانیت، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا، بولو پیغمبر کے غلاموں کا، بولو سارے آج میرے ساتھ نعت خوان مانے ہو نا، پیغمبر کے غلاموں کا، جب تک اونچا نہیں بولو گے نہیں چھوڑوں گا میں بس، پیغمبر کے غلاموں کا، نبی کے غلاموں کا، احمد مختار کے غلاموں کا، پیغمبر کے غلاموں کا، پیغمبر کے غلاموں کا، نتیجہ بہت بڑا میرے لگوں، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی تورات زبور انجیل قرآن کی قسم، جو میرے نبی کا پاکیزہ صحابی ہو، جس پہ بطول راضی ہو، قیامت جو میرے آقا کا پاکیزہ صحابی ہو، جس پر دنیا دربار راضی ہو، تو 2 دن کی بات کرتا ہے، قیامت کے روز بھی قبر کھولو گے تو ان کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 2 ادعا کے قدم میں نے بڑھائے ہیں، آپ ملا فرقہ ختم کرے، 2 قدم تو بڑھا جب نبی کے رسول کے غلاموں کا بداوات کھول، جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے میلا؟ اللہ اکبر، کوئی ہے سننے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے گرمی شروع ہے وہ بولے، جو گرمی کی دہشت گردی کا شکار ہے وہ بولے، جب نبی کا سجاد بھائی غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنے والے کا ایمان کیسے میلا ہو گیا؟ وہی کہتا ہے جس کا شجرہ میلا، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ مسلمانوں بڑے احسان ہیں۔ ابو طالب کے دین بچ گیا مسلمانوں اسلام، بازاروں میں آگے پچھے ابو طالب۔ میں کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھتا، بڑے کرسی ہٹاؤں صرف 2 جملے تاکہ ایام ازاں ہے میں فضائل پہ نہ چھوڑوں۔ میری مقدس بیٹیوں، رونا ضرور ہے مگر سبب سے چادر نہ ہوتے۔ جتنے علی کے شیعہ بیٹھے یہ منت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ، مجھے منت کا حق ہے، فتوے کا نہیں، جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں۔ میری پاک بیوی تیرے شوہر نامدار کے معزز شیعوں کو اپیل کرنے لگا ہوں، میرے بچوں ساری دنیا شراب پیے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے، کبھی بھول کر تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ بڑا امیر بندہ ہے جس کی غیر نکلی کہ جس شام کے بازار میں 72 گھنٹے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے ذات، امام حسین کے ذات کرے۔ آپ بھی اجازت دیجیے، ایک مقدار اجازت ہے، مجھے نہیں پتا آخر میں کون سی زیارت آنی، بس 2 جی شبیہ ذوالجلال جی بسم اللہ، میں وہ نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے۔ اچھا میں جعفر بھائی آپ جانتے ہیں پہلے ویڈیو کا نام لیتا، اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں اب ڈرتا ہوں زندگی کے آخری لمحے تک میں مخدرات کا نام نہیں لوں گا۔ کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ۔ صرف 3 روایتیں پڑھ لی ہیں حسین کی مظلومہ شہزادی کے لیے، جسے کربلا سے لے کے شام تک شمر نے اتنے تماچے مارے، جو آج بھی امیر بن کے رو رہا ہے، پتہ نہیں کب روئے گا، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس کو میری ہو یا آپ کی۔ پہلی روایت صرف 3 روایت ہے، 11 محرم کو مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت۔ میں بالکل اپنے بھائی کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا، ہم میں بڑی محبت ہے، بڑا اتفاق ہے، ہم مقابلے کے لیے نہیں آتے، عبادت کے لیے آتے ہیں۔ چلے گئے ہیں لوگ عقیدوں والے، عجیب عجیب لوگ آ گئے،
قسم ہے مجھے بی بی کی عزت کی. حسین کی 4 سال کی سورہ یاسین میں نے نام بتا دیا حسین کی 4 سال کی سورہ یاسین 11 محرم کو میں نے سارے کہو خدا لعنت کرے حارث بن سہیل کے ملنے پر اسے شمر میں قریب بلا کے کہتا شمر کہتا ہے حارث ہاں میں تجھے یزید کے دربار سے، یہ خاموشی نہیں، گھڑی کا وقت لے کے 2 منٹ کے بعد چھوڑا، میں تجھے یزید کے دربار سے بیٹا تھوڑی آواز کرے سب سے بڑا انعام لے کے دوں. یہ حیران ہو کے کہتا ہے نہ میں نے اکبر کو برچھی ماری، نہ میں نے عباس کے بازو کاٹے، نہ میں نے قاسم کے ٹکڑے کیے امیر بن کے لوٹ آئے، نہ میں نے رباب کی جھولی اجاڑی. پھر اس سے بڑا ظلم کون سا ہے کہ سب سے بڑا انعام دے گا؟ سن لو گے میری بیٹیوں کرنوں کی برداشت حرام زادہ اسے تازیانہ دے کے کہتے ہیں وہ جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے نا، بڑا امیر ہے تیرے سر پہ ہاتھ نہیں آیا، کہا وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی، کہتے ہیں ہاں، کہتے تازیانہ لے، تو نے 36 سالوں میں نہ اسے سونے دینا ہے نہ اسے رونے دینا. جزاک اللہ. ایک روایت پڑھ میرے اللہ میرے کلیجے کو حرمت، مجھ سے کنجوسی نہیں ہوتی. پتہ کیوں؟ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے علامہ جعفر جتوئی، میں پڑھتے پڑھتے مر گیا نا، میں بے فکر ہوں. پوچھو بھلا کیوں؟ یہ غازی کا علم ہے. جعفری صاحب میں بے فکر ہوں، میرا غسل بھی ہوگا، کوئی ہے ہائے کرنے آئے تو تمہارے پاس میں ہے نا، مجھے بتے بڑے تھکے ہوئے، میرا غسل بھی ہوگا، مجھے کربلا کا کفن بھی دیا جائے گا، میری لاش پہ پھول بھی پھینکے جائے گے، جابر بھائی مر جائیں گے. زہرا کا واسطہ مجھے بتاؤ، اگر لاہور سے میری بیٹی میری لاش لینے آئے اسے تماچے مارو گے یا سر پہ چادر دو گے، سینے پہ ہاتھ مار آئے حسین کی غریب بیٹی جسے شمر نے تماچا مار کے کہا خدا پاس کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری جملہ بھاجی، آخری جملہ لے لو سانس. آ رہا ہے میرا بھائی ممبر پر، آخری جملہ ہے میرے اللہ. شبیر کی مظلوم بیٹے کو مجھے تھوڑی سی ہمت دی، انسانی سنسر ختم ہو گئی. یہ خاموشی نہیں، جب میں نے ممبر چھوڑنا ہے نا پھر قیامت دیکھ. میری بیوی نے شاہد یہ ہاتھ جوڑا، یہ ہاتھ جوڑا. اکبر بھی جوان ہے، عباس بھی جوان ہے، قاسم بھی جوان ہے، حسین بادشاہ ہے. یہ حسین کی بڑی غریب بیٹی ہے، اسے امیر بن کے نہ رونا، منہ پہ رومال رکھ کے نہ رونا، ایسے رونا جیسے پوری ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی ہے. بنا آواز کو انا للہ ہے. جو سیاہ بیٹھا سر پہ ماتم کرے، سنی ہمارا بھائی ہے. سیاہ جو بیٹھا ہے سر پہ ماتم کرے، انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارے میری شام کے زندان میں حسین کی غریب بیٹی اور ماتم کا 36 گھنٹے سجاد بہن کا لاشا اٹھا کے کہتا رہا شام والا آئے 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 حسین، سینے پہ ہاتھ مار، آئے حسین، آئے سیدہ. آخری جملہ علامہ رشید غلامی میرے دادا استاد نیشنل پارک میں پڑھنے تھے. اس روایت کو بھائی شکلین کھلو صاحب نے بھی پڑھا پنجاب میں. میں وعدہ کر رہا ہوں اسی بی بی کی قسم، آخری بات ممبر بھائی کے حوالے. علامہ رشید غلامی نے کہا کہ 36 گھنٹے، یہ گھر جا کر سوچنا کتنا ٹائم لگتا ہے. 36 گھنٹے شہزادی کا جنازہ پڑھا. وہ ایس پی سپرڈنٹ چہل ہے. میں نے اس سے پوچھا
میں نے کہا محکمے میں ہیں، آپ سے بات پوچھتا ہوں۔ کہتے کرامت بس پوچھو۔ میں نے کہا قبلہ جب کوئی قیدی جیل میں مر جائے، میں نے پڑھے ہی کچھ نہیں، کہتے ہاں۔ میں نے کہا اطلاع دینے سے پہلے سب سے پہلے آپ کرتے کیا ہیں؟ سید کھڑا ہو گیا، منہ پہ ماتم کر کے کہتے کرامت باز گنہگار سے گنہگار اگر مر جائے نا، سب سے پہلے ہم ہتھکڑیاں کھولتے ہیں، تیری مرضی آئے کرنا کر، ماتم کرنا کر، گلے سے توق کھولتے ہیں، بیڑیاں کھولتے ہیں، ہاتھ سیدھا کرتے ہیں، ان میں مر جاؤں ظاہرہ کی چادر کی قسم، انہی رسیوں کے ساتھ حسین کی بیٹی دفن ہو گئی 36 گھنٹے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جس نے منہ کا ماتم کرنا ہے، میں نے وعدہ کیا آخری میں، علامہ رشید رافی نے کہا 36 گھنٹے حسین کی بیٹی کا لاشا پڑا تھا۔ بھائی مرید شاہ رانی پور والا یہ درمیان سے کھڑا ہو، بہت بڑا ازادار ہے، کہتے ہیں قبلہ قبلہ جی، کہتے ہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی مر جائے عام بھی تو اسے جلدی دفن کرو، یہ تو مخدرات آل محمد ہے۔ حسین کی بیٹی پھر 36 گھنٹے لاشا پڑا کیوں رہا؟ میری بیٹی تمہارے حصے کا ہے، جو تمہاری طرف بری نگاہ سے دیکھے سور بن کے اٹھے، مگر سروں سے چادر نہ اٹھانا۔ لو جی آخری جملہ ہے، ماتم کر لو، بسم اللہ نہ کرو تب بھی میں راضی ہوں، بی بی جانے تم جان۔ رشید کو رابی صاحب جیسا معزز بندہ ممبر چھوڑ دیا، مجمع میں آ گئے، شیروانی اتاری، منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں مرید شاہ ایک مجبوری بن گئی تھی، تیاری کر آخری جملہ بناؤ، کہتے قبلہ